بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 149 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے غیر محرم کا کسی کے شکار سے کچھ کھانا۔ آج کے سبق میں ہم اس حوالے سے پڑھیں گے کہ غیر محرم جو ہے وہ شکار کو ذبح کرے یا شکار کرے تو اس میں سے اب محرم کو وہ کھلا سکتا ہے، محرم کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا۔ تو اس حوالے سے ہمارے آج کے باب کا جو نام ہے وہ ہے باب الحلال یذبح الصید او یصیدہ هل یأکل المحرم منہ ام لا، کہ یہ باب ہے اس حلال شخص کے بارے میں، یعنی جو حلی ہے، جو محرم نہیں ہے، کہ وہ کسی شکار کو ذبح کرتا ہے یا وہ کسی چیز کا شکار کرتا ہے تو کیا محرم بھی اس غیر محرم کے شکار سے کچھ کھا سکے گا یا نہیں کھا سکے گا؟ تو یہ باب کا نام تھا اور اس کا ترجمہ۔ اب ہم اس باب کی پہلی حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عن الصعب بن جسامۃ اللیثی انہ اہدى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا وهو بالابواء او بوادان فرده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی، اور ابن شہاب نے عبید اللہ بن عتبہ بن عبداللہ بن مسعود سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ خبر دی، اور وہ صعب بن جسامہ لیثی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مقام ابوا یا ودان میں ایک حمار وحشی بطور ہدیہ بھیجا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا۔ پھر جب نبی علیہ السلام نے واپس کیا تو صحابی رسول کے چہرے پہ کچھ اثر ظاہر ہوا کہ شاید میرا ہدیہ قبول نہیں کیا گیا، تو پھر جب آپ نے میرے چہرے پر ہدیہ قبول نہ کرنے کے آثار دیکھے تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بالکل بھی یہ واپس نہ کرتے، ہم بالکل بھی یہ واپس نہ کرتے، مگر کیا کریں، ہم حالت احرام میں ہیں، ہم محرم ہیں۔ تو یہ پہلی حدیث جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس باب کی آپ نے ذکر فرمائی۔ اب دوسری حدیث آپ نے فرمایا کہ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر به قوم محرمون بالربزة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله ثم قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال عمر رضی اللہ عنہ بما افتیتهم قال افتیتهم بأکلہ قال
عمر رضی اللہ عنہ لو افتیتہم بغیرہ لاوجعتک۔ اب یہ دوسری حدیث بھی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خبر دی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کر رہے تھے کہ ان کے پاس مقام ربضہ میں کچھ لوگ احرام باندھے ہوئے حاضر ہوئے، تو اور دریافت کیا کہ کیا ہم غیر محرم لوگوں کا شکار کیا ہوا جیسے وہ بھی کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھا سکتے ہیں؟ آپ نے انہیں اسی کے کھانے کا فتویٰ دیا۔ یا اچھا، پھر وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے بھی اسی مسئلے کے حوالے سے پوچھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا، یعنی حضرت عبداللہ سے فرمایا اپنے بیٹے سے، تو آپ نے عرض کیا کہ میں نے انہیں اسے کھا لینے کا فتویٰ دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کے خلاف فتویٰ دیتے نا تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، تو مطلب ان کا بھی یہی نظریہ تھا۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن نافع مولا ابی قتادة عن ابی قتادة انه كان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى اذا كان ببعض الطريق تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوه فسألهم أن يناولوه رمحه فأبوه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابو النضر جو کہ عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں ان کے حوالے سے خبر دی، جو نافع ہیں حضرت ابو قتادہ کے آزاد کردہ غلام کی، انہوں نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ اپنے احرام باندھے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے، اپنے قافلے سے پیچھے رہ گئے، اور آپ خود احرام میں نہیں تھے، تو حضرت قتادہ نے ایک وحشی حمار دیکھا تو آپ اپنے گھوڑے پر تیار ہو کر بیٹھ گئے، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے میرا کوڑا پکڑاؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا، پھر آپ نے کہا کہ مجھے میرا نیزہ پکڑا دو، تو ساتھیوں نے وہ بھی دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ نے شکار کرنا تو انہوں نے ہیلپ کوئی بھی آپ کی نہ کی۔ آپ پھر نیچے اترے اور اسے خود سے لے کر پھر گھوڑے پر سوار ہوئے اور وحشی حمار پر آپ نے حملہ کر دیا، یہاں تک کہ اسے مار بھی ڈالا، پھر اس کے گوشت کو خود بھی کھایا اور آپ کے بعض ساتھیوں نے بھی کھایا، لیکن بعض نے ہاتھ تک نہ لگایا۔ پھر جب یہ تمام حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ سے اس بارے میں پوچھا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ خوراک اور کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا جو اس نے تمہیں کھلایا ہے، تو مطلب یہ کہ جنہوں نے نہیں بھی کھایا اگر وہ کھا بھی لیتے تو اس میں کوئی دم وغیرہ لازم نہ آتا، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں تھی۔ اچھا، اب ایک اور طویل حدیث پاک ہے، اس حوالے سے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اسے ذکر فرماتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا زید بن اسلم عن عطاء بن یسار ان کعب الاحبار اقبل من الشام فی رکب محرمین
حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله. فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا؟ فقالوا كعب. قال فإني أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض الطريق طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب بأن يأكلوه ويأخذوه. فلما قدموا على عمر ذكروا ذلك له فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هو إلا نشرة حوت ينشره في كل عام مرتين۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زید بن اسلم نے عطا بن یسار سے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ شام سے احرام باندھے لوگوں کے ساتھ تشریف لائے۔ جب وہ راستے میں تھے تو ان کے دوستوں نے ساتھیوں کو ایک شکار کا ان کے دوستوں کو گوشت مل گیا، یعنی ان کے قافلے والوں کو۔ اب انہوں نے حضرت کعب سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے کھانے کا فتویٰ دے دیا کہ ٹھیک ہے تم کھا لو، کیا نہیں تھا، مل گیا تھا۔ پھر جب یہ لوگ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے اسی حوالے سے آپ سے بھی تذکرہ کیا، تو آپ سے بھی پوچھا کہ کیا حکم ہے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ فتویٰ تمہیں کس نے دیا تھا کھانے کا؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کعب نے ہمیں فرمایا تھا اس لیے ہم نے کھایا۔ تو اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے واپسی تک تمہیں جو ہے انہی کے انڈر کیا، یعنی انہیں تمہارا امیر مقرر کر دیا سفر کا، یعنی اب حضرت کعب تمہارے امیر سفر ہیں۔ پھر جب یہ لوگ مکے کے کسی راستے پر تھے تو ان کے پاس سے ٹڈیوں کا گزر ہوا، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کھانے اور پکڑنے کا فتویٰ دیا۔ اچھا، پھر جب یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے تو اس بات کا پھر تذکرہ کیا، تو آپ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تمہیں ایسا فتویٰ دینے پر کس چیز نے مجبور کیا، یعنی تم نے کیوں یہ فتویٰ دیا؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، یعنی اے مسلمانوں کے بادشاہ، قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ مچھلی کی چھینک ہیں جو ہر سال 2 مرتبہ چھینکتی ہے، تو مطلب یہ مچھلی ہی کا حصہ ہے۔ تو خیر، اب اگلی حدیث اس حوالے سے اخبرنا مالک حدثنا زید بن اسلم ان رجلا سأل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال انی اصبت جرادات بصوتی فقال اطعم قبضة من طعام۔ یہ روایت ہے جسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں زید بن اسلم کے حوالے سے بتایا، اور زید بن اسلم نے ہم سے بیان کیا کہ امام مالک مطلب کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کہ میں نے اپنے کوڑے کے ساتھ چند ٹڈیاں مار ڈالی ہیں، یعنی اپنا کوڑا استعمال کرتے ہوئے، تو آپ کا اس بارے میں کیا حکم ہے کہ میرے لیے اب کیا اس کا ازالہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کھانے کی ایک مٹھی کسی کو کھلا دو۔ اچھا، اب اس باب کی آخری حدیث ہے اخبرنا مالک اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ ان الزبیر بن العوام کان یتزود صفیف الضباء فی الاحرام، کہ یہ روایت جو ہے وہ روایت کرتے ہیں امام محمد، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے خبر دی کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حالت احرام میں
بھنے ہوئے گوشت کا وہ ہدیہ لیا کرتے تھے۔ تو اب یہ ہماری کثیر احادیث کا سلسلہ یہاں تک آ کر وہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر قال محمد ان سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کی روشنی میں جو مذہب حناف کو بیان کریں گے وہ شروع ہوگا۔ تو اس لیے ہم جو مذہب حناف ہے قال محمد سے، وہ آئندہ درس میں اس کو شامل کریں گے۔ آج صرف احادیث اور ان کا ترجمہ جو تھا وہ ہم سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، احادیث کے فیوزات سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔